بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. آج میرے ساتھ سرمد کھوسٹ موجود ہیں. سرمد کھوسٹ تعارف کے تو محتاج نہیں، اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل تو سرمد کھوسٹ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے. ایک بہت اچھے ڈائریکٹر، رائٹر، اداکار. اور ہم کہتے ہیں نا کہ بیماریاں بھی انسان کی نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. تو سرمد کھوسٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو اداکاری کا فن ہے وہ ان کا نسل در نسل چلتا چلا رہا ہے. اور سرمد کھوسٹ نے جس انداز میں اداکاری کی، خاص طور پہ مجھے سرمد کا انداز جو ایک نیچرل انداز ہوتا ہے نا، قدرتی انداز، وہ بہت پسند ہے. ان کی ایک فلم تھی منٹو، اور اس میں منٹو میں جس طرح سرمد نے کردار ادا کیا منٹو کا، اور جو لہجہ ادائیگی بہت خوبصورت. پھر آج کل ان کی جو فلمز ہیں وہ یہ خود ہی بتائیں گے آپ کو. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیا حال ہے، کیسے ہو؟ ٹھیک، اور انشاءاللہ مزید ٹھیک ہو جاؤں گا. آپ کی پیار بھری ڈانٹ سن کے میں ضرور ٹھیک ہو اس جاؤں کو گا. ڈانٹنا تو پڑتا ہے بھائی، کیونکہ سرمد کے ساتھ تو اتنا میرا رشتہ ہے. عرفان صاحب ان کا بڑا پرانا میرا دوستانہ ہے. پھر ان کی والدہ، جب میں ریڈیو پر جاتا تھا تو ان کو میں آپا کہتا تھا. میڈیکل کالج کا زمانہ تھا، میں نے کتابیں لے کے جانی، اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے میں پڑھا کرتا تھا. وہ 6 گھنٹے ریڈیو کا بہت اچھا ماحول ہوتا تھا. تو آپا مجھے کہتی تم پڑھتے رہو، میں اناؤنسمنٹ کر دیا کروں گی. بہت خوبصورت زمانہ تھا. میرے بھی امی کے جو کولیگز اور دوست ہیں نا، جو ان سے مل کے مجھے ذرا سے زیادہ اسپیشل فیل ہوتا ہے. ابا کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن وہ ایک امی کے بارے میں تو لوگ کم جانتے ہیں. اور میں نے بچپن میں ٹی وی اسٹیشن اور فلم اسٹوڈیو وہ پہلی دفعہ تب دیکھے جب خود کام کیا. لیکن ریڈیو وہ واحد جگہ تھی کہ امی کے ساتھ ساڑی پہنتی تھی، اور جو پلو ہوتا تھا وہ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، کیونکہ میں امی کی لات سے چپکا ہوا ریڈیو. اور امی ہمیشہ کہتی تھی، مجھے یاد ہے ڈیوٹی پہ جا رہی ہوں، ان کا جو لفظ استعمال کرتی تھی. تو امی کی جو ڈیوٹی ہوتی تھی اس پہ میں اکثر ساتھ چلا جاتا ہوتا تھا، اور مجھے وہ پتہ ہوتا تھا کوئی نہ کوئی، عام طور پہ وہ آپ کو یاد ہے گول شیشہ ہوتا تھا، اور وہ میرے قد سے اونچا تھا. تو کوئی نہ کوئی میں کسی سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے ذرا اٹھا کے دکھا دیں کہ امی اندر بزی ہیں یا کیا. یہ جس گول شیشے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں خیر آج بھی ہے، ریڈیو پاکستان کے جو اسٹوڈیوز ہوتے ہیں نا بڑے ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں، بالکل ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں وہاں پر. تو بڑے ہیوی قسم کے دروازے، وہاں پر صرف ایک شیشہ ہوتا ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. جیسے شپ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں آلموسٹ اس طرح. جی، اور وہ ایک چھیکوں والی دیوار. جی بالکل. اور کیا، بالکل. تو وہاں پر میں پہلی بار جب زاہدہ آپا سے ملا، زاہدہ عرفان، ان کی شادی ہوئی تھی، گلابی انہوں نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، گلابی ان کا رنگ تھا. بہت اچھی شخصیت کی مالکہ تھیں، آواز بڑی خوبصورت تھی ان کی. لاہور سے پنجابی دربار کیا کرتی تھیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن سے پنجابی کی خبریں پڑھا کرتی تھیں. شی واز اے ویری نائس لیڈی. لیکن انلکیلی جب ان کو اسٹروک ہوا، جی ویری ینگ ایج، میں کلاس 2 میں بھی نہیں تھا. آئی تھنک 86 کی بات ہے. اور میں بس میرا خیال ہے کلاس 2 میں جانے والا تھا. تو امی کو اسٹروک ہوا. صبح کا وقت مجھے یاد ہے، ارلی ان دا مارننگ. چھٹی تھی اتفاقاً اس دن، یا تو چھٹی تھی، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ سمر ویکیشنز تھے. اور جو بڑے بھائی ہیں وہ ان کی کچھ اسپیشل نیڈز ہیں، تو وہ امی ان کے ساتھ صبح خود، مطلب اتنی باہمت تھی اس وقت، لیکن کہ وہ ان کو صبح کی جو ان کی ساری ٹوائلٹ اور بیدنگ وغیرہ وہ امی خود اٹینڈ کرتی تھی. تو زیبی بھائی کو لے کے امی باتھ روم میں گئیں. اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی تھنک اٹس ویئرڈ بلیک آؤٹ سا ہے میرے دماغ میں. اور اس سے پہلے ابھی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آئی تھنک دا سیڈسٹ تھنگ جو مجھے بہت آلموسٹ ایک گلٹ کی طرح ہوتا ہے، کہ اس سے پہلے ہم نے امی کو کبھی سر درد کے لیے کوئی ایسپرین وغیرہ کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ امی کو ہائپر ٹینشن بھی ہے یا امی کو کوئی اور شوگر بھی. مطلب امی کو مجھے نہیں یاد، مطلب مجھے عجیب سا، میں بچہ ہوتا تھا کہ میری آبزرویشن کافی کین بھی تھی، اور میموری میں میری بہت چھوٹی عمر کی چیزیں پتہ نہیں کیوں ڈیٹیل تک موجود ہیں. وہ زمانہ ایسے ہوتا ہے سرمد، جو بچپن کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یاد رکھو جو پہلے 15 سال ہوتے ہیں نا،
یہ ہماری شخصیت بناتے ہیں. رائٹ 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 یہی ساری زندگی ہمارا پیچھا کرتے ہیں. پھر رائٹ. وہ دن, وہ کہتے ہیں نا, وہ گلیاں یاد آتی ہیں جوانی جن میں پائی تھی. یہ شروع کے دن جو ہوتے ہیں یہ انسان کو ہمیشہ ہانٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ سرمد کہ یہ کس طرح تمام سفر شروع ہوا, فنی سفر, کہ کیا پہلے گورنمنٹ کالج میں تھے, پھر گورنمنٹ کالج میں ڈرامہ شروع کر دیا تھا؟ سو بہت اسٹرینج سی بات جو میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو تو پتہ ہے, تو پھپھو سب سے چھوٹی علامہ اقبال میں ہوتی تھی, ڈاکٹر بن رہی تھی, اور واحد وہی ڈاکٹر فیملی میں. سو بایولوجی میجر تھا اور ایف ایس سی پری میڈ کیا. اچھا. اور میرا داخلہ ہو گیا نشتر میں. تمہارا؟ اچھا اچھا. اور او لیولس کیا تھا ایچ ایس این سے. اور اب بری سی بات لگتی ہے, مطلب بڑے ہو کے خوب میں نے اپنے آپ کو اس بات پہ وہ کی, میں نے کہا کہ یہ تو بڑی فضول بات ہے اس طرح. اچھا تمہارا نشتر میں داخلہ ہو گیا, اور میں بایولوجی ٹاپر او لیولز میں بھی, اور بایولوجی میں میرے مطلب آئی واز ویری ویری کین کہ مجھے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے. اچھا. بس وہ ہوا کہ میں نے ایچ ایس این سے او لیولز کیا, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں تو 100 میں سے 99 بچے تو سب باہر چلے جاتے تھے پڑھنے, رائٹ. تو ایک جو بھی گھر کے کچھ حالات کی وجہ سے اور کچھ وہ نہیں ہوا, تو میں نے سوچا تھا اچھا یہیں پڑھوں گا. لیکن میں نے کہا اچھا کم از کم کنگ ایڈورڈ یا علامہ اقبال میں تو ہوتا. تو وہ نا میں باقاعدہ دکھی ہو گیا. میں نے کہا کہ 863 نمبر اور وہ 800 پتہ نہیں 70 یا 71 پہ علامہ اقبال. لیکن تم نے غلطی کی, تم داخل ہو جاتے, داخل تم ہو گئے تھے نا, تم پڑھائی کرتے, تم بعد میں پتہ ہوتا کیا ہے, جو لڑکے لاہور میں ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم چلے جائیں نشتر میڈیکل کالج, ٹھیک ہے, اس طرح میوچل ایک مائگریشن ہو جاتا ہے. اب میں وہ بتا رہا ہوں, ایک میرے دماغ میں یہ آیا کہ میں نے کہا اچھا دوست جا رہے ہیں ہارورڈ, میں جا رہا ہوں ملتان. تو میرے دماغ میں ایک وہ تھوڑا سا, اینڈ ناؤ آئی فیل ویری بیڈ اباؤٹ, بٹ آئی واز ویری ینگ اینڈ ویری سلی. دوسرا امی, تو امی نے تمہیں منع نہیں کیا؟ تو امی کا وہی ہوا, امی کو ایک اسٹروک تب ہوا تھا, امی کو اس کے بعد بھی ایک دفعہ پھر اسٹروک ہوا, اور ان دنوں امی کا نہیں, جو اسٹروک ہوا دوسرا کا وہ تمہاری حرکت کی وجہ سے؟ نہیں میری حرکت کی وجہ سے, تم نے نشتر میں اس سے پہلے ہو چکا تھا. اچھا. آئی تھنک دیٹ واز آلسو اے ٹائم جب امی بہت زیادہ ڈاؤن تھی. بائی دیٹ ٹائم شی واز ویری ڈاؤن. اینڈ بس مجھے یہ یاد ہے کہ ابا بھی کچھ بہت خوش ناخوش نہیں, لیکن بس کچھ کنفیوزڈ سے وہ بھی تھے. اچھا. اور امی کی وجہ سے بھی پتہ نہیں, بس مجھے لگا کہ مجھے نہیں جانا. اچھا. تو اسی لیے پھر میں نے واپس جی سی, میں نے پھر بی اے میں ایڈمیشن لے لیا, لٹریچر فلاسفی سائیکالوجی, اور میں نے سوچا سائیکالوجی, اور پھر ماسٹر سائیکالوجی میں اسی لیے کیا, میں نے کہا اچھا قریب قریب کہیں جو میں کر سکتا ہوں. لیکن بڑی بات ہے کہ اگر میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے, لوگوں کا خواب ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب تمہارا ذہن تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. میں بس آئی ڈونٹ نو کچھ پلٹا کھایا, اور اتنا کین تھا. میں نے اے لیولز اس لیے نہیں کیا کہ ادھر ہوتی تھی ایکویولنس, تو یعنی اگر آپ کا ایک بھی بی آ جائے تو یعنی یو ہیڈ ٹو ہیڈ 3 A's ہوتا ہے. تو میں نے اسی لیے ایف ایس سی کی, اور ایف ایس سی اور او لیولز والی ساری وہ اسٹریٹجی بالکل فرق ہے. مطلب مجھے نہیں آتا تھا رٹا مارنا, مجھے نہیں آتا تھا لمبے لمبے وہ چیزیں یاد, کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے نا. تو وہ میں نے ایف ایس سی کے لیے اپنے آپ کو ریٹرین کیا, اور ایف ایس سی میں نے کیا بھی کوئی تقریباً 1 سال 3 مہینے میں, کیونکہ وہ لیولز ہم 3 سال کرتے ہیں نا. تو جب میں نے جوائن کیا تو آلموسٹ فرسٹ ایئر ختم ہو رہا تھا. تو مطلب وہ ایک بڑی میں نے جان لڑائی. آئی ریممبر, مجھے لوگ کہتے ہیں نا آپ اپنا کون سا پرانا وقت اس میں واپس جانا چاہیں, تو میں ہر وقت میں جانا چاہتا ہوں, ایف ایس سی میں واپس نہیں جانا چاہتا. بڑا سخت ہے. اوکے. اچھا یہ بتاؤ پھر جب گورنمنٹ کالج جوائن کر لیا, پھر وہاں پر ڈرامٹک کلب, ویری اسٹرینج اگین. گورنمنٹ کالج میں ڈرامہ نہیں کیا, ایچ ایس این میں ڈرامہ نہیں کیا, سب جونیئر اسکول میں کیا. گورنمنٹ کالج میں ایک ڈرامہ کیا, اور اس میں بھی بیک اسٹیج. اچھا. سمہاؤ میں میگزین راوی میں تھا, اور پھر گزیٹ ہوتا تھا, وہاں تھا میں. بٹ یعنی وہاں پر ادبی کام کیے, ادبی, اور میں ابا کے ساتھ کام کرنا شروع کر چکا تھا. اچھا. ابا کا چھوٹا سا ایک پروڈکشن ہاؤس ہوتا تھا, تو میں کالج کے بعد وہاں جاتا تھا. اچھا. اور وہاں پہ رات 7-8 بجے تک میں چھوٹے موٹے کام ادھر میرا خیال ہے مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ اچھا یہ کام تو مزیدار ہے, اور خصوصاً وہ جو کیمرے کے پیچھے, یعنی ڈائریکشن, پروڈکشن, ایڈیٹنگ خاص طور پہ. تو مجھے زیادہ کام سے جو ایک وہ کیا کہنا چاہیے انٹروڈکشن, اور جو اس کا ایک مزہ آیا وہ کر کے آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بلڈ یہ چیز تھی تمہارے ڈیفالٹ سے. ابا آپ جس طرح بولتے ہیں, ابا کہتے ہیں ہاں میں کہنا تو نہیں سی, پر دل سے تو میرے خواہش سی. کیونکہ آئی ایکچولی تھاٹ جب میں بہت چھوٹا تھا تو وہ جوک ہے, ابا کبھی کبھی برا بھی مناتے, میں نے کہا جب ہم باہر جاتے تھے نا اور لوگ اکٹھے ہوتے تھے ابا کے ارد گرد, تو آئی ایم شیور وہ پیار محبت سے ہوتے تھے, بٹ
میں بہت کنفیوز ہوتا تھا, مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. اور کئی دفعہ میں سوچتا تھا میرے ابا کام کیا کرتے ہیں, لوگ ان کو کیوں پکڑتے ہیں, یو نو. اور پھر روٹین کہ ابا نے جتنی محنت کی ہے پوری زندگی, مطلب صبح میں کوئی ٹی وی کی ریکارڈنگ ہے یا فلم کی شوٹ ہے, پھر ریڈیو کا کام ہے, پھر اپنا چھوٹا کوئی کاروبار جو کرتے تھے وہی, اور رات میں بلا ناغہ تھیٹر کر رہے ہیں. تو ابا تو رات مطلب 11 بجے سے پہلے تو کبھی گھر. تو آئی آلسو آلویز تھاٹ کہ یہ کام تو میں نے بڑے ہو کے نہیں کرنا, اچھا یہ تو کام ہی ٹھیک نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ جب ابا تمہارے اتنے مصروف رہتے تھے تو کبھی فیلنگ ہوئی کہ یار باپ کا بیٹے کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ ابو نے مجھے وقت نہیں دیا, یا جو مجھے ابا کے ساتھ ایک وقت گزارنا چاہیے تھا, وہ کوئی آج فیلنگس آتی ہیں؟ یس اینڈ نو. یس اس لیے کہ آف کورس چھوٹے ہوتے بڑا بہت گلا ہوتا تھا. مطلب وہی کہ ہر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اوپر مطلب ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اور پراکسی کے لیے جا رہا ہے, اسکول چھوڑنے, اسکول سے لینے, یو نو فاؤنڈرز ڈے ہو گیا یا جو بھی. صرف جب میرا گورنمنٹ کالج کا کانوکیشن تھا اور میں نے ابا کو ایسے سے بولا, میں نے کہا کانوکیشن پہ چلیں گے, تو وہ ابا نے کہا ہاں اس دن میں چیک کر لوں یہ وہ. تو میں نے ایسے بولا, میں نے کہا وہ میں سے اس لیے کہا تھا کہ وہ ایک رول آف آنر ہے اور 3 گولڈ میڈل. اچھا رول آف آنر گولڈ میڈل 3. تو میں نے کہا تو آ جائیے گا تو پڑھے گا, 3 گولڈ میڈل مل رہے ہیں. جی مجھے کہتے اچھا نہیں. میں تو وہ میرے کانوکیشن پہ چلے گئے تھے, اور کانوکیشن کے اوپر ابا بھی ایک جذبات کا سمندر ہیں. میں وہ جب بار بار جا رہا تھا اپنا میڈل لینے کے لیے, 3 تھے, تو میں نے دوسرے والے کی دفعہ مڑ کے دیکھا کہ میرے ابا کا ہے. میں اسٹیج سے دیکھوں تو صحیح, تو عبیدہ آئی ہوئی تھی. عبیدہ کی بیٹی بندیا پڑھتی تھی, میرے سے 2 سال سینئر تھی. اچھا سو بندیا کی اماں نے, عبیدہ جی نے, بندیا وہ جو ایکٹریس, نہیں عبیدہ جو ریڈیو میں ہوتی تھی, بیٹی وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی. بندیا نہیں, ندیا نام تھا شاید. اچھا آئی فارگاٹن. تو ابا کا ہاتھ عبیدہ جی نے پکڑا, ابا زارو قطار رو رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں سب کے ابا اماں نارمل بیٹھے ہوئے, میرے ابا جذباتی. سو خیر آئی ڈنٹ ڈو تھیٹر, اور وہ کچھ بھی نہیں کیا میں نے ڈائریکٹ. پھر جب کام پروفیشنلی ہی, بٹ وہ کالج کے وقت میں شروع کر دیا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ سرمد نے رول آف آنر, بہت بڑی بات ہوتی ہے, 3 میڈل, اور اس کے بعد ڈاکٹری چھوڑ کے ظاہر ہے جب جوائن کیا انہوں نے گورنمنٹ کالج, تو اگر سرمد کتنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں پازیٹیو وے میں, تو میرا خیال ہے دوستو جو آپ نوجوان ہیں, اف یو جسٹ فالو سرمد. ہم جو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہے, ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں, ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ہے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا, ہم ڈپرائیوڈ ہو گئے ہیں, ہم نیگیٹو ہو گئے ہیں, جسٹ تھنک کہ, اور آج ہی از ناٹ این آرڈنری پرسن. ٹھیک ہے, سرمد نے بہت محنت کی ہے. سرمد کی لائف کو آپ دیکھ لیں, کیونکہ میں تو اس کو ہمیشہ ایڈمائر کرتا رہتا ہوں. سرمد جب آپ نے پہلا ڈرامہ کیا ٹیلی ویژن پہ کیا تھا؟ سب سے پہلے میں نے ریڈیو کیا. اچھا ریڈیو پہ ڈرامہ کیا, پاکستان کیا. نہیں اچھا ہاں, شو کرتا تھا یاسمین طاہر, میں تب بی اے میں تھا. وہ مارننگ شو جو ہوتا تھا, وہ ان کا ایک کوئی اسپیشل شو تھا, کوئی فلمی ٹاپ چارٹس ٹائپ کوئی تھا, اس کی اینکرنگ کرتا تھا. اچھا پھر ایف ایم شروع ہو گیا 101, اچھا اس پہ لائیو شوز کرتا تھا. آئی اسٹارٹیڈ ود ریڈیو, پھر میں نے ٹی وی شروع کیا پہلے, اس کے بعد ایکٹنگ جو کی ٹی وی پہ کی. اچھا اینڈ ایک بات سوری جو بالکل بیچ میں رہ گئی, یس اینڈ نو والا جو میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا بچپن میں بہت مجھے گلا ہوتا تھا, لیکن بڑے ہو کے پھر سمجھ آ گئی کہ ابا کی جرنی تھی کتنی ٹف. کیونکہ اب جب وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ کب آنا ہے, کب شوٹ ختم ہوگی, تو میں کہتا ہوں ابا پتہ نہیں, تو کہتے ہیں ہن تینوں سمجھ آئی. اور واقعی کام جتنا پیچیدہ ہے اور جتنی ذمہ داری آپ پہ ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے سرمد, تم نے بہت اچھی بات کہی, کیونکہ بعض بچے کہتے رہتے ہیں نا کہ ابا ہمیں ٹائم نہیں دیتے, یا ماں ہمیں ٹائم نہیں دیتی. آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی اولاد کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. My dad has worked like a soldier, like a farmer, like a مزدور. مطلب جس طرح, اور اب تو پھر زمانہ اچھا آ گیا کہ مطلب ہم نے جب شروع بھی کیا تو ہم سوچتے تھے وہ اتنے تھوڑے پیسے مل رہے ہیں, لیکن اس وقت کے اور اب کے پیسوں کے اس میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. مطلب ٹی وی کے چیکس, ریڈیو کے چیکس, ایون فلموں کے پیسے وہ اتنے تھوڑی ہوتے تھے جیسے اب آج کل. تو بے شک